अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। अब करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। आज मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नाश्ते से लेके शाम की दावत तक। यानी आज हमारा एक जगह पे मेहंदी में दावत है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी आपको चंद झलकियाँ दिखाएंगे और ये बताएंगे कि सारा दिन यहाँ पे हमारा कैसे गुजरता है। तो स्टार्ट हुआ है जी मेरा सुबह सुबह नाश्ते से। हर घर में यही होता है, कुछ के यहाँ पराठे बनते हैं। हमारे यहाँ पराठों का बहुत कम रवाज है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आया हो तो फिर पराठे ज़रूर बनते हैं, अदरवाइज़ जो हैं पराठे ना ही मुझे सूट करते हैं ना ही बच्चे खाते हैं। तो हर एक की पसंद का यहाँ पे नाश्ता बन रहा था। कुछ ऑमलेट खा रहे थे और कुछ का अपनी पसंद से फ्राई एग था या स्क्रैम्बल्ड एग था, जिस तरह जिसको पसंद था उस हिसाब से मैंने उन्हें नाश्ता दिया, ख़ुद भी नाश्ता किया। और मैं यहाँ पे अपने करीबी मॉल में आ गई हूँ। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे कह सकते हैं जिस तरह मैक्सी टाइप होता है, इस तरह के क्लाइड चाहिए थे, क्योंकि जिस दावत में हमने जाना है वो है तुर्की, वो पाकिस्तानी फैमिली नहीं है। तो वहाँ पे इसी किस्म का ट्रेंड है कि अगर आप बुलाएं तो उस हिसाब से ही उनकी तकरीब में अगर शामिल हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल जी यहाँ पे लेने आए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे एक है, यहाँ पे क्लीडो है उसका स्टोर का नाम। तो अक्सर ये होता है कि वहाँ से चीज़ें इस तरह की मिल जाती हैं। अगर आपको कहीं सडनली जैसे किसी इवेंट वगैरह पे जाना पड़े तो आपको वहाँ से जूते, बैग, क्लच वगैरह फ़ौरन से मिल जाते हैं और घर से करीब भी है, तो इसलिए मुझे ज़रा आसानी रहती है। तो उस हिसाब से जैसे ही नाश्ता किया यहाँ पे आ गए हैं कि शायद हमें यहाँ से अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो मिल जाएं। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रही थी वो हमारे लायक नहीं था, यानी कि हाफ स्लीव्स थे, कुछ बहुत ज़्यादा ओपन थे। इस तरह के क्लाइड वगैरह तो बाहर हम ना पहनते हैं ना ही अच्छे लगते हैं। हमें चाहिए थे एक पूरा फुल गाउन की तरह जैसे होता है वो चाहिए, और स्लीव भी फुल थे। और बाज़ यहाँ पे अगर अच्छे मिल रहे थे तो उनके नेक लाइन जो थे वो बहुत ज़्यादा डीप थे और वो भी किसी तौर पे मुनासिब नहीं थे। बहरहाल जी यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें थी। अगर किसी को ग्लिटरी चीज़ों का शौक़ है तो उनके लिए यहाँ पे जीन्स थी, वो आप देख रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसा था कि मैंने कहा चलें अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ मिल सकता है। अबाया यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, फैंसी भी थे और प्लेन भी थी। मतलब ये है कि आप जिस तरह पसंद करते हैं, यानी डिज़ाइनिंग वाले भी थे और उसके अलावा वहाँ पे शूज़ भी थे, बैग वगैरह भी थे। बहरहाल मेरी तो यहाँ पे दाल नहीं गली तो मैं निकल आई हूँ बाहर। सोचा यहाँ पे भी एक स्टोर है पिक एंड क्लोकनबर्ग, यहाँ देख लूँ। यहाँ पे भी अक्सर ये होता है कि मैक्सी वगैरह इस तरह का क्लाइड जो है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे खूबसूरत बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं, कलर भी खूबसूरत थे, ये आप देख रहे हैं। लेकिन ये भी ऐसे थे कि इनमें से हमारे लिए कोई एक भी नहीं था। ये इन लोगों के लिए तो बहरहाल ठीक थे। तो यहाँ पे भी जिसे कह सकते हैं दाल नहीं गली। तो मूनलाइट के ये देख रहे हैं, ये भी हमने देखा था, लेकिन ये था कि इसकी स्लीव्स नहीं थी, मतलब हाफ भी नहीं थी, बल्कि जिसे कहते हैं ना स्लीवलेस, ये बिल्कुल वैसे ही था। ये था लेकिन ये एक ओमा स्टाइल लग रहा था, यानी ये फ्रॉकी सी लग रही थी। ये इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन वहाँ पे ये अच्छी लग रही थी। तो बहरहाल शूज़ ये वाले मैं हमेशा देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको पार्टी वेयर के लिए शूज़ चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ से ले सकते हैं। प्राइस इसकी ये थी मेरा ख्याल 49.99, यानी इन्होंने बाटा वाले रेट रखे हुए हैं। और आज तक मुझे कभी समझ नहीं आती कि 1 सेंट का फ़र्क रखने से इन्हें क्या मिलता है। बहरहाल ये भी कोई ना कोई इसके पीछे भी कोई ग्राउंड तो होगी। लेकिन ये है कि हमें हमेशा लगता है जब भी हमने किसी को बताना होता है तो यही बताते हैं 49, हालांकि वो 1 सेंट का जो होता है वो 50 का होता है। लेकिन शायद हम भी 50 का नहीं कहते। कितना इन्होंने हमारी कह सकते हैं कि हमारी साइकोलॉजी पे कितना इफ़ेक्ट है कि हम भी उनके हिसाब से चलते हैं। हालांकि 1 सेंट जो होता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे ही कर दें, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो आइए आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। इसके बाद यहाँ पे मैं देख रही थी बैग बड़े खूबसूरत थे और काफ़ी सेल पे थे, यानी इस तरह कह सकते हैं 50% ऑफ पे थे। एक बैग मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने बेटी से कहा कि ये संभाल के रखना, इसको मैंने वेट करना और जब मेरी बर्थडे होगी तो मैंने तुमसे जो है वो गिफ्ट लेना। तो वो मेरी तरफ देख रही थी कि अच्छा ठीक है मैं तो जैसे दे दूँगी। कहने से मकसद ये होता है कि वो अक्सर जो होती हैं बेटियाँ वो माँओं की किसी चीज़ को नहीं छोड़ती, और जो मेरी बेटी साहिबा हैं उनका भी यही हाल है कि कोई भी मेरी चीज़ होगी वो मुझे कम मिलती होती है, उसको ज़्यादा मिल जाती है। तो बहरहाल जी यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के देख रहे थे। काफ़ी अच्छे जो थे क्लच वगैरह थे, फिर ये बैग थे, हैंड बैग थे, बहुत ही अच्छा था। अगर आप वहाँ जाएँ तो ज़रूर इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ। और असल में ये होता है, ये वाला बैग जो ब्राउन देख रहे हैं ये मुझे बहुत ही पसंद था। इंशाल्लाह ये मुझे जो है बर्थडे तक इंतज़ार करूँगी इसका।
تو بیگوں میں اگر ایسا کہوں کہ بیگ رکھنے کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ بیگ جہاں دیکھتی ہوں بیگ شوز، شاید ساری ہی خواتین کو اسی طرح کا کریز ہوتا ہے، تو بیگ اور شوزوں کی میرے پاس ایک لمبی جسے کہہ سکتی ہیں نا ورائٹی گھر پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سوچتی ہوں کہ آنے والے ولاگس جو ہیں میں اپنی جو گھر میں اکٹھا کی ہوئی ہے چیزیں وہ آپ کو ضرور اپنی کلیکشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہاں سے بھی ہمیں کلائنٹ نہیں ملا تو بیٹی میری جو ہے وہ نیکسٹ اسٹور میں چلی گئی ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہاں جاتے جاتے ایک نظر جو ہے وہ ڈائشمن میں بھی ڈال لوں، لیکن یہاں پہ بھی ایسا تھا کہ انہوں نے سمر شوز جو تھے وہ سارے آؤٹ کر دیے تھے، اس وقت جو تھے وہ اسٹیفل وغیرہ تھے، یعنی سردیوں کے حساب سے وہاں پہ شوز تھے، تو وہاں سے بھی میں نکل آئی ہوں اور اب آ گئی ہوں نیو یارکر میں۔ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی کلائڈ ہیں، لیکن وہی میرا رولا تھا کہ مجھے فل سلیوز چاہیے تھے، تو بہرحال بہت سے دیکھتے دیکھتے ایک پہ نظر پڑی اور دل ٹھہر سا گیا کیونکہ وہ بلیک تھا اور جس طرح کا بیٹی کو پسند بھی آ گیا اور مجھے بھی اچھا لگا، تو شکر ہوا کہ یہاں سے جو ہم لینے کے لیے آگے تھے اس طرح کے ہمیں 2 کلائڈ یہاں سے مل گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت کچھ تھا، میں نے یہاں پہ دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، شوز کی اور بیگ کی بڑی ورائٹی تھی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پرائم مارکیٹ وغیرہ جاتے ہیں تو اس کی اتنی کوالٹی جو کہہ سکتے ہیں میرے حساب سے اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس اگر فرینڈلی بجٹ ہے یا کم بجٹ ہے اس لحاظ سے آپ چیز تو وہاں سے ضرور لے لیتے ہیں، لیکن یہ کہیں نا کہ اگر پائیدار چیز ہے یہ بڑی اچھی ہے تو اس سے بہتر یہاں پہ چیزیں موجود تھیں۔ میں نے یہاں پہ دیکھا مجھے واقعی یہاں اچھا لگتا ہے، آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ ایک میل سیکشن بھی بنایا گیا تھا، ان کے کپڑے تھے، ایکسیسریز تھی ساری، جس طرح خواتین کی جویلری رکھی جاتی ہے۔ اب اتنا اچھا ٹرینڈ آ گیا کہ یہاں پہ اسی طرح میلز کے لیے بھی جویلری، ان کی بریسلٹ وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات تو اچھی ہے کہ جہاں پہ خواتین اپنی کیئر کرتی ہیں، اپنا خیال رکھتی ہیں، تو آدمیوں کو بھی ضرور رکھنا چاہیے اور انہیں بھی ینگ ہی دکھنا چاہیے۔ تو یہ بڑھتے ہیں جی آگے، یہ دیکھیں یہ آج کل ویسے بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹین ایج بچیوں میں اس طرح کا بڑا ہی فیشن ہے، اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں شولڈر بیگ چھوٹے چھوٹے سے وہ لے کے اکثر پھر رہی ہوتی ہیں، اور مجھے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، کافی جیسے کہہ سکتے ہیں ٹرینڈی بھی ہیں۔ یہ براؤن والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ شولڈر بیگ تھا، یہ مجھے بہت اچھا لگا، کاش اس کا کلر جو ہے وہ ذرا تھوڑا لائٹ ہوتا ہے، اس کا کلر مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن جو اس کا ڈیزائن تھا یہ مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اس طرح چوڑے جس طرح ہوتا ہے نا ذرا تھوڑا سا اس طرح کے اسٹرائپ والا اور شولڈر پہ رکھا، مجھے بہرحال یہ بہت پسند ہے۔ ایک تو یہ اس کا ویٹ بہت کم تھا، اس میں آپ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی کلرز بھی خوبصورت تھے، مطلب آپ دیکھتے ہیں بچیوں نے کلائڈ وغیرہ پہننا ہو یا جو بھی اپنے کپڑے پہنتے ہیں، کیونکہ آج کل اس طرح فیشن ہے، اور فیشن میں یہ ان تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یا بچیوں کو چاہیے تو ضرور آپ نیو یارکر کا چکر لگا کے دیکھیں، تو یہ آپ کو پرائم مارٹ سے کافی حد تک جو ہے اس کا میٹیریل بھی آپ کو بہتر لگے گا۔ بہرحال جی یہاں سے تو ہمیں مل گیا، شکر ہے اللہ کا۔ اس کے بعد میری ابھی 2-3 چیزیں اور رہتی ہیں، یہاں پہ چلتے ہیں کیشیئر کی طرف، وہاں پہ کرتے ہیں پیمنٹ، اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم پیمنٹ کرتے ہیں انہوں نے کافی چیزیں وہاں پہ رکھی ہوتی ہیں تاکہ جاتے جاتے بھی آپ اگر کوئی چیز آپ کو یاد آئے جائے تو لے سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ کی رنگ تھے، مختلف قسم کی جویلری تھی، سلور گولڈن جویلری، پھر اس کے علاوہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ساکس وغیرہ اکثر ہوتی ہیں، تو وہ بھی یہ ضرور جہاں کاسے کے پاس ہی رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز اگر آپ کی مس ہوگی تو آپ یہاں سے لے لیں۔ یہ چیز مجھے ان کی بہت پسند ہے، یعنی یہ ہر طریقے سے آپ سے پیسے نکلوانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک مذاق کی بات ہے لیکن اس میں حقیقت بھی ہے۔ تو اب مجھے لینا تھا یہاں سے کنسیلر، ایک تو وہ لوں گی، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک ہی جگہ سے اگر سارا کچھ لے دوں تو میں ٹائم جو ہے وہ اپنا کافی سیو کر سکتی ہوں۔ تو سردیوں کے حساب سے اگر دیکھیں تو اب تقریباً ہر اسٹور میں انہوں نے اس حساب سے ہی کپڑے رکھے ہیں، کیونکہ جو سمر سیزن ہے وہ تو آؤٹ ہو چکا ہے، اور یہاں پہ اگر دیکھیں نیو یارکر میں تو کافی ورائٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بہرحال جی میں نے کاسا کروا لیا ہے، کیشیئر سے ہوئی ہوں میں فارغ، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کو لے کے اب لوپ 5 میں اور پھرتے ہیں تھوڑا سا۔ اور یہ دیکھیں یہ اسٹور بھی مجھے بہت پسند ہے، یہ بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کپڑے وغیرہ یا کوٹ مانٹل جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ملتے تو یہاں پہ جا کے میں نے چیک کیے، مجھے اکثر کپڑے میری پسند کے یہاں سے بھی مل جاتے ہیں۔
آج جتنی جلدی ہم نکلے ہوئے ہیں اس حساب سے یہاں پہ رش نہ ہونے کے برابر تھا، اور یقین کریں کہ آج شاپنگ کرنے کا مجھے یہاں پہ بہت ہی مزہ آ رہا تھا، کیونکہ آپ اپنے حساب سے یہاں سے چل رہے تھے اور جتنا آپ کے پاس ٹائم تھا آپ فریلی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہم آ گئے ہیں اسٹار بکس، سوچا کیوں نہ یہاں سے ماچا لیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ساتھ ہم کیک کھائیں، کیونکہ جتنی ہم نے خواری صبح صبح کاٹ لی تھی یا جتنا ہم پھر چکے ہیں تو بنتا بھی یہی تھا۔ اس کے بعد جی میں بیٹھی ہوں، بیٹی صاحبہ چلی گئی ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں میں لے کے آتی ہوں، تو یہاں پہ ہم نے کچھ منٹ اپنے ساتھ گزارے اور واقعی یقین کریں گے ہمیں اچھا بھی لگا، کیک کھایا، ماچا کو صحیح جسے کہہ سکتے ہیں ہم نے گنیسن کیا، یعنی انجوائے کیا بہت زیادہ۔ اس کے بعد یہ تھا کہ اب ہم نے اس کے بعد لینا ہے کنسیلر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کہیں جانا ہوتا ہے ہمارے ہاں یا تو ہمیں نیل پالش یا ہمیں کوئی نہ کوئی میک اپ کی چیز بھی رہ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جی ہم آ گئے ہیں یہاں پہ ڈی ایم میں، یہاں سے ہمیں ایک دو چیزیں جو لینی ہیں وہ جلدی جلدی میں لیں گے، اور اس کے بعد ہم کریں گے اپنے گھر کا رخ، تاکہ ہم گھر میں بھی جا کے کام سمیٹیں۔ جس طرح میں ناشتہ بنا کے نکلی تھی وہ سارا کچھ ایز اٹ از وہیں چھوڑ کے نکل آئی تھی، اور گھر جا کے ابھی مجھے وہ سارے کام دوبارہ سے سمیٹنے تھے، پھر شام کے جانے کی بچوں سمیت اپنی بھی تیاری کرنی تھی۔ تو اس طرح ہمارا جو دن ہوتا ہے وہ بھاگ دوڑ کے جو ہے وہ گزرتا ہے۔ تو یہاں سے لے لی ہم نے اپنی پسند کی چیزیں، اب نکلتے ہیں یہاں سے باہر اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ گھر چل کے کیسے سٹارٹ لیا۔ تو یہ ہے جی میرا گلائڈ، یہ میں نے پہننا ہے، اس کی میں نے اب یہ کر رہی تھی کہ میں پریس کر لوں جلدی سے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نکل جائیں گے مہندی کے فنکشن کے لیے۔ تو یہ میں پہنچ گئی ہوں، تو اس کے بعد آپ کو چھوٹا سا وہ دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ بیٹھنے کا ان کا کس طرح کا رواج ہے، کیا حساب ہے۔ تو یہ ہم اس وقت ترکش فیملی ہے، بہت ہی فیملی فرینڈ کے طور پہ ہیں، تو اس حساب سے یہاں پہ انہوں نے بلایا ہوا تھا، تو بڑا اچھا ان کا جسے کہہ سکتے ہیں ڈیل کرنے کا جو تھا حساب، بہت ہی مجھے اچھا لگا۔ تو ٹیبل بھی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سیٹ کیے ہوئے تھے، بہت ہی خوبصورت ان کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر ڈیکوریشن کی بات کی جائے تو ہر ٹیبل جو تھا وہ بہت اچھے طریقے سے جسے کہہ سکتے ہیں ویل ڈیکوریٹڈ تھا۔ اس کے علاوہ اگر کھانے کی بات کریں تو آپ یقین کریں کہ ہماری شادیوں میں جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت وافر ہوتا ہے، اور مختلف کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ڈشز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل پہ آپ کو کھانا سرو کیا جاتا ہے، ایک ہی پلیٹ بنا کے اس میں سیلیڈ، چکن اور رائس وغیرہ دے دیے جاتے ہیں، باقی سویٹ ڈش میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویلاگ تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ کی طرح رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی کریے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ یوں ہی برقرار رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔